بیسڈ آبجیکٹ، تو وہ فیل کرتے ہیں بالکل کہ پھر یہ فیئر ختم کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی کمیونیکیشن کی طرف تبھی ہم آ سکتے ہیں جب یہ فیئر جو ہے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس فیئر کو ختم کرنے کے لیے میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ڈفرینٹ اس کی اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. ریڈنگ، ٹھیک ہے، رائٹنگ کی طرف ہم آ سکتے ہیں، لیکن پہلی بات ہے ریڈنگ. تو جب ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اسکول گوئنگ کڈ ہے، اور اس کو ہم نے اسٹارٹ سے ہی اس کے اندر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے پنجابی اردو ہے ویسے ایک انگلش بھی لینگویج ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں اس کے اکارڈنگ کچھ ایسی بکس اس کو پرووائڈ کرنی چاہیے انگلش کی، ڈیفینیٹلی بیسڈ آن فار دا ریڈنگ پرپز. اور اس کے کیا ہوگا، ایک تو اس کے اندر ابھی اس کی ایج ہے، ڈیولپنگ ایج ہے، اس کا مائنڈ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو ایک تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ انٹرسٹ بالکل ہیبٹ بنے گی، اٹ وڈ بی ہز ہیبٹ فارمیشن تھنگ. یہ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کرے گا، اس کا جو شوق بنے گا، اور پھر آہستہ آہستہ ود ٹائم اس کو فیل ہوگا کہ جو میں ریڈ کرتا ہوں میں آئی تھنک آئی کین اسپیک، ایٹ لیسٹ ہی وڈ ٹرائی. تو ٹرائی جو ہے، ٹرائی جو ہے وہی آپ کو سب کچھ فیئر کو جیسے کہا جاتا اوور کم کرنے کے لیے. ٹرائی اگین ٹل یو سکسیڈ. تو مس اس کے ساتھ ایک اور بات بھی آیا کہ ہے، دیکھیں کہ جیسے ہمارا جو کلچر ہے اکیڈمک کے حوالے سے، اس میں جسٹ بچے کو اسٹک کر دیا جاتا ہے نوٹس پہ. تو اس سے بھی کیا وہ جو لرننگ ہے، بچے کی گرومنگ ہے، وہ رک نہیں جاتی. ایگزیکٹلی اٹ ہیپن. ہمارے ہاں چونکہ جو اکیڈمک لیول سارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بیسڈ کرتا ہے جی ہم نے بچے کو نوٹس دے دیے سارے، اور بچہ انہیں کو کریم کرے گا، اور پھر آگے کیا اس کی جو اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے دیٹ وڈ اسٹاپ دا کریٹیوٹی آف دا مائنڈ، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، مائنڈ بچے کا جو ہے وہ اسٹک ہو جاتا ہے، اس کو وہی چیز آئے گی نظر جو اس کے سامنے ہے. اس کے علاوہ وہ بولنے کی ابیلٹی جو ہے، جب اس نے خود کوشش نہیں کرنی، ٹھیک ہے، وہ اسی لیول پہ رہے گا جو اس نے پڑھا ہے، جو اس نے دیکھا ہے. جب وہ اس کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے، اس کا ایکسپوجر ہم نے لمیٹڈ کر دیا نا اس طرح، تو ایکسپوجر لمیٹڈ ہو گیا، اس کی اسپیکنگ ابیلٹی جو ہے، اس کا فیئر اوور کم کمپلیٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو اس لیے آئی تھنک اس میں کچھ چینجنگ ہونی چاہیے. ہمارے اکیڈمک لیول کو تھوڑا سا اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے اوور کم کرنے کے لیے، کیونکہ اگر لینگویج کو، انگلش لینگویج کو ہم نے اس میں سے فیئر ختم کرنا ہے بچے کا، تو آئی تھنک اکیڈمک جو کورسز ہیں اس میں بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو اس میں ایک اور چیز آپ مس بتائیں گے کہ دیکھیں کہ جب ہمارا سسٹم اردو سے انگلش میں ڈائیورٹ کیا گیا، چینج کیا گیا، تو اس سے بھی کافی ساری چینجنگز آئی. بچیوں کے ایٹیٹیوڈز میں کچھ بچے تو اس وجہ سے پڑھنا ہی چھوڑ گئے. تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری ٹوٹلی جو اکیڈمکس ہیں وہ اردو سے انگلش میں جب ڈائیورٹ ہوئی ہیں، چینج ہوئی ہیں، تو اس کا ہماری اکیڈمکس پہ بھی کوئی نقصان پڑا ہے اس کمیونیکیشن کی وجہ سے؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ اردو جو ہے وہ بھی ہماری لینگویج ایز اے مدر ٹنگ ہے، ٹھیک ہے. بالکل. اس کو ہمارے بچے ایون اردو بھی اچھی نہیں بول سکتے، بالکل، کیونکہ جب اردو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اردو سارا سسٹم ختم کر دیں اور انگلش کو لے آئیں اور اس کا فیئر ختم ہو جائے گا اور دیٹ وڈ بی دا بیسٹ تھنگ. نو، آئی تھنک اردو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انگلش کا جو لیول ہے، لیکن مائنڈ ایکچولی جو میں نے پہلے بات کی آپ کے ساتھ کہ جو مائنڈ لیول سٹاپ ہو جاتا ہے، لائک کریٹیوٹی لیول، وہ بچے کا وہ ایج پوائنٹ وہ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. مطلب ہمارے اکیڈمک کورسز میں کچھ اس طرح کی چینجنگ آنی چاہیے آئی تھنک کہ بچہ جو ہے ساتھ نوٹس ڈیفینیٹلی اکیڈمک تھنگز وہ تو نیسسری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ان چیزوں پہ بھی ان سے کہا جائے کہ واٹ ڈو یو تھنک، آپ اپنی جو ہے اوپینینز پٹ کریں. بالکل. تو جب بچہ خود یہاں پر وہ ریڈنگ کے بعد یہ رائٹنگ کا پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ بچہ جب خود ایبل ہو جائے گا، ہی ول ٹرائی ٹو ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو رائٹ تھنگس. تو جب وہ لکھے گا، بول تو وہ چکا ہے، ٹھیک ہے، ریڈنگ کا آئی مین ریڈ تو وہ کر چکا ہے، ناؤ ہی از گوئنگ ٹو رائٹ تھنگس. جب وہ رائٹنگ میں بھی اس کا ایکسپوجر ہم اسے دیتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اسے، دین ہی ول ڈیفینیٹلی بیکم ٹرائی ٹو اوور کم ہز فیئر آف اسپیکنگ دس لینگویج، انگلش لینگویج. بالکل. تو مس یہ دیکھیں کہ مطلب چونکہ میں بھی ابھی تک اسٹوڈنٹ ہوں فیلڈ کا، تو مجھے بھی ایک چیز بہت مطلب تنگ کرتی ہے جو انگلش میں ہے کہ جو ایک جیسے ہم اردو میں بول رہا ہوں اس میں کنسسٹنسی ہے، اور ایز اٹ از میں چاہ رہا ہوں کہ انگلش میں بھی اس طرح کی کنسسٹنسی آئے. تو یہ کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز کنسسٹنسی لینگویج میں آ سکتی ہے؟ یہ کنسسٹنسی تبھی آتی ہے جب آپ یہ چھوڑ دیں سوچنا کہ میں انگلش تب بولوں گا جب میرے اندر پرفیکشن مجھے فیل ہوگا کہ میں یہاں پر میں نے یہ بولنا ہے. جب آپ غلط انگلش بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں دین ڈیفینیٹلی آپ ایک دن جو ہے پروفیشنل اسپیکر آف انگلش بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ بات نہیں سوچنی کہ میں گرامیٹیکل ہو کے بولوں گا، میں پنکچویشن یا پھر مسٹیکس نہیں کروں گا میں جب بولوں گا. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں اگنور کریں گے، آپ جو ہے بولنا شروع کریں گے، فیئر آٹومیٹکلی آپ کو اوور کم ہوتا جائے گا اینڈ یو ول بیکم، آپ پھر وہی کنسسٹنسی کے ساتھ انگلش بھی بولنا شروع کریں گے. اس کے ساتھ ایسا ہی ہے نا، مطلب چونکہ میں نے کچھ پروگرام کرنے سے پہلے بھی اس ٹاپک پر بچوں کے شارٹس لیے نا،
تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ انگلش کیوں نہیں کنسسٹینٹلی بولتی ہیں, کیا آپ کا اوپینین ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یار دیکھیں کہ کسی کے ساتھ بولنی ہے, جب ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ بولتے ہیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ ہماری آڈینس جو ہے اسٹوڈینٹ سننے والے ہیں ان کو بھی آپ کیا میسج کنوے کریں گے کہ کس طرح مطلب فرینڈز ہیں, کولیگز ہیں, وہ اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل, یہ پروموشن اس طرح اس میں پروموٹ اس لیول پہ کیا جا سکتا ہے جب ٹیچر پروموٹ کرے گا. ٹھیک ہے, مطلب اگر ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈینٹ کو کہہ رہے بھی آپ بولیں, وہ بولے گا, مطلب جب سارے اسٹوڈینٹس ایکولی بولیں گے تو کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا. مذاق تب جب ایک اسٹوڈینٹ بولنا چاہتا ہے, اس کا جیسے آپ اپنی بات کر رہے ہیں, تو اگر آپ بولنا چاہتے ہیں, آپ کے اگر ٹیچر آپ کو سپورٹ نہیں کرتے یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اور فیلوز بھی ڈیفینیٹلی دے ول آئی تھنک موک یو, تھوڑا سا اس طرح ہوتا ہے. لیکن اگر جب ٹیچر سب کو ایکول لیول پہ رکھ رہا ہے تو اسٹوڈینٹس جو ہیں آئی تھنک وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, اور آئی تھنک کرنا بھی چاہیے. ہاں بالکل. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جتنا میں نے آبزرو کیا ہے کہ جو ہماری انگلش لینگویج ہے اس کو بندے کے اسٹیٹس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا ہے کہ جو بندہ انگلش بولتا ہے اس کی اسٹیٹس اور پرسنالٹی بہت ہائی ہے. اس بارے میں آپ کا کیا ویوز ہے؟ بالکل, اسٹیٹس جو ہے ہمارا, ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش بول سکتا ہے دین ہی از ڈیفینیٹلی بلونگنگ ٹو سم ایلیٹ کلاس. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا مائنڈ اس طرح بن چکا ہے. تو اس میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اگر یہاں میں انگلش کی صرف بات نہ کروں, اگر میں بات کرتی ہوں نالج کی, ٹھیک ہے, تو ہم اکثر جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں سڑک پہ کوئی ایسا بندہ بھی مل جاتا ہے, ہی از ان لائک ریگز, ٹھیک ہے, اچھے سوٹیڈ بوٹیڈ نہیں ہے, تو ہم اس سے اگر بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھی اس کے پاس تو بہت نالج ہے. تو جسٹ لائک دیٹ ہو سکتا ہے, مجھے یہاں پر خلیل جبران کی ایک بات یاد آئی ہے, تو آئی وانٹ ٹو کوٹ دس. تو کیا بات ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا, تو ہی واز کوائٹ ویل سوٹیڈ بوٹیڈ, بڑا اچھا, اس کی پرسنالٹی اچھی لگ رہی تھی. تو خلیل جبران جسٹ ہیڈ اے لک ایٹ دس مین, اینڈ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آپ بولیے بھی نا, پتا چلے کہ آپ ایکچولی ہے کیا. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ ہیں بیسیکلی, وہ خلیل جبران تھے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھ لی پرسنالٹی اینڈ وی جسٹ میڈ این اوپینین, کیا بنا لیتے ہیں کہ بھائی بس یہ تو ایک زبردست قسم کی فیملی ہے, اس کو انگلش بولنی بھی آتی ہوگی, یہ سب کچھ ہمارے اندر یہ ایسوسیشن ہوئی ہوئی ہے انگلش کے ساتھ. لیکن بات کیا ہے, ایکچولی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بندہ آئدر ہی از ایبل ٹو ٹاک, آئدر ہی از ایبل ٹو کریٹیک. ٹھیک ہے, مطلب اسے بات کرنے کی کیا تمیز ہے, وہ بات کر سکتا ہے. تو کمنگ بیک ٹو انگلش لینگویج, تو انگلش از ناٹ اے اسٹیٹس, اٹ از ایکچولی لینگویج. تو ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے, فوکس, بیکاز یو نو دس از انٹرنیشنل لینگویج. تو اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ پٹ کرنا چاہتے ہیں, پلیس کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو تھوڑا اس کی طرف آنا چاہیے. اپنے ایکسپوجر, ریڈنگ ایکسپوجر, رائٹنگ ایکسپوجر, دیز تھنگز آر کوائٹ کامن. تو یہاں پہ ایک مطلب وہ اردو لینگویج, بلکہ کوئی بھی لینگویج ہو, تو ایک بات بہت کنسسٹنٹلی کی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ جو بندہ اچھا لکھنا چاہتا ہے اس کے لیے اچھا پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ اچھا پڑھنے کے ساتھ, اچھا پڑھنے کا بولنے کے ساتھ, اچھا بولنے کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں, یہ ہمارے پاس جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, لائک ریڈنگ, یو نو, فرسٹ کمز ریڈنگ. کیونکہ کچھ بھی کرنا ہے, بچے کو, ہم چھوٹا بچہ بھی چلنا شروع کرتے ہیں, ہم اس کو اسٹوری بکس, پکچر امیج دے دیتے ہیں نا, وہ تاکہ دیکھنا شروع کر دے, اس کے بعد ریڈنگ کرنا شروع کر دے, کچھ ٹرائی کرے. تو ریڈنگ از اے فرسٹ تھنگ. تو آفٹر دیٹ اگر آپ ریڈنگ اچھی ہو چکی ہے تو آئی تھنک آپ لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ نے کہا کہ یہ بندہ لکھ سکتا ہے, آئی مین لکھا ہوا ہے, تو ایٹ لیسٹ میں کوشش کرتا ہوں, ہو سکتا ہے غلط کچھ ایک پوائنٹ پہ میں بھی اس قابل ہو جاؤں گا, تو آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لکھنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ جو ہے جب کہتے ہیں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں, نیکسٹ پوائنٹ کمز, آپ تھوڑا سا بولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, کہ کیونکہ آپ کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے نا, اس سال ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو دا ایکسپوجر. ٹھیک ہے, کہ آپ کا کتنا ایکسپوجر ہے کتنی فیلڈ میں. اب ایک شخص ہے جیسے کہ وہ بہت, اس کے پاس اس کا پورا جو روم ہے اس نے اپنی بک سے بھرا ہوا ہے, کافی اچھی اچھی بکس جو ہیں, آرٹیکلز, جرنلز وغیرہ ریڈ کرتے ہیں بہت زیادہ, تو کیا وہ لکھنے کے قابل نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی وہ ون ڈے, میں اپنے آپ کو مثال دیتی ہوں کہ میں جو تھی بہت ناولز, آئی یوز ٹو ریڈ ناولز, تو میں نے بہت پڑھنے شروع کیے, اتنے میں نے ایک دن پڑھ دی ہے, ایک دن کیا مطلب, آئی واز کوائٹ فری دوز ڈیز. تو پھر میں نے سوچا کہ جب یہ لکھے میں اتنے زیادہ میں پڑھ چکی ہوں, why not I myself write a novel? So I just started writing a novel. So I just complete that novel within a few months back. تو یہ پھر کیا ہوا, میرے اندر وہ شوق پیدا ہوا. ٹھیک ہے, اور وہ کس وجہ سے ہوا, کیونکہ میں نے ریڈنگ ایکسپوجر تھا میرا, اینڈ آئی تھاٹ کہ ناؤ آئی تھنک آئی کین رائٹ اے ناول مائی سیلف. بالکل. تو یہ جو ابھی آپ نے ناول کی بات کی, تو مطلب یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ نے اٹ سیلف ایک ناول لکھا. تو آپ بتائیں گے کہ جو آپ نے ناول لکھا وہ کس تھیم پہ آپ نے لکھا؟
That was, I think, based on some imaginary things, utopian things. That is not based on factual things, because novel is a kind of story. So basically, I just wanted to tell you, जिसमें एक्सपोजर होगा आप उसकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है. इफ यू हैड रीडिंग का एक्सपोजर, आप थोड़ा राइटिंग की तरफ आएंगे, और फिर डेफिनेटली आपका स्पीकिंग खुद ही डेवलप होना शुरू हो जाएगी. और कंसिस्टेंसी ऐसे ही नहीं आ जाती, उसके लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो प्रैक्टिस हर चीज के लिए लाजमी है. तो इसमें एक और चीज करंट में शेयर कीजिएगा कि जब हमारे एकेडमिक्स में, चूंकि ये HEC का भी जो पोर्टल है, इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स हमें सुन और देख रहे होते हैं, इसमें एक चीज वो अक्सर शिकायत करते हैं कि जब चूंकि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है ना, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो जब हमारी प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं या डिस्कशंस वगैरह होती हैं, तो जब हमें बाउंड कर दिया जाता है टोटली आपने इंग्लिश लैंग्वेज यूज करनी है और उसको एसोसिएट कर दिया जाता है मार्क्स के साथ, तो ये एक बैड इंप्रेशन नहीं जाता, बच्चा डीमोटिवेट नहीं होता, डिस्करेज नहीं हो जाता इन चीजों की वजह से जब वो बाउंड हो जाता है. बिल्कुल, यहाँ मैं अपनी बात करूंगी. When I started giving lectures to the students, मैं भी वही थी कि जिसने ऐसी डिमांड की थी कि द लेक्चर्स वुड बी कम्प्लीटेड टोटली इंग्लिश. ठीक है, स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हुए, लेकिन आई थिंक मैंने थोड़ा बॉदर नहीं किया. लेकिन विद टाइम आई रियलाइज्ड, मुझे पता चला कि आई थिंक बेसिक पर्पज इज टू टीच. पर्पज इज टू टीच देम, पर्पज इज नॉट टू इन्फ्लुएंस देम बाय माई ओन लैंग्वेज. ठीक है, अ गुड टीचर मस्ट नो दीज थिंग्स. फिर आहिस्ता आहिस्ता आई यूज्ड टू डू कोर्स स्विचिंग ड्यूरिंग माई लेक्चर्स. क्या किया मैंने कि उर्दू और इंग्लिश दोनों को मैंने साथ रिलेट करना शुरू कर दिया. एंड आई फेल्ट, क्योंकि मैंने पहले रियलाइज किया था कि स्टूडेंट्स वर हैविंग अ डिफिकल्टी. ठीक है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने दोनों लैंग्वेज की और फिर मैंने उनके व्यूज लिया, मुझे पता चला दे वर क्वाइट फाइन कंटेंटेड नाउ. तो फिर इसी तरह से जैसे आपने बात की कि मार्क्स के साथ अटैच करते हैं, I had quiz few days back from students. So मैंने जैसे चेक किए तो मुझे पता चला कुछ बच्चों ने, क्योंकि मैंने उनको किया हुआ था पहले से, उन्हें बताया हुआ था कि आपने I would prefer if you will write by your own senses. ठीक है, मतलब you just read the things and write your own idea. Concept wise. जी, और मैंने उन्हीं को मार्क्स ज्यादा अच्छे दिए, अगर आप मार्क्स की बात करते हैं, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी लेवल यूज किया. ठीक है, तो क्रिएटिविटी को टीचर मस्ट अप्रिशिएट. बिल्कुल. तो इसके साथ जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, अब आया कि वो उर्दू लैंग्वेज हो, पंजाबी लैंग्वेज हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो ना, तो हम कहते हैं कि जी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होनी चाहिए. मतलब तो हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइएगा, हमें ये एक चीज लैक करती है कि हमारे से जो कम्युनिकेशन हम करते तो हैं और ढेर सारी करते हैं, लेकिन हमसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती. इसके पीछे किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो? अच्छा, पहली तो बात यह है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप बात किस पे कर रहे हैं. ठीक है, पहली बात यह है कि आपने कौन से मौजू पे, किस टॉपिक पे यू आर गोइंग टू टॉक. सो उसके बाद आपके पास आइदर यू आर हैविंग इनफ नॉलेज ऑन दैट टॉपिक. आपको, क्योंकि अगर कहीं बोलना है तो डेफिनेटली आपको पता है कि आई एम गोइंग देयर, आई एम सपोज टू स्पीक ऑन दिस थिंग और एनीथिंग. तो आपके पास उसका एक्सपोजर, आपके पास उसकी नॉलेज, आपके पास उसका जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके पास आपने क्या बात करनी है, आपने क्यों, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप क्यों बात कर रहे हैं. अब जैसे यहाँ पर अगर आपने मुझसे पूछा है, एंड आई एम लेटिंग यू गाइज नो, आप सबको बताना चाहती हूँ, मैं स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि आपने जो काम करना है, जो बात करनी है, आपको पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हैं. अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरा पर्पज है कि जो मुझे सुने उसको समझ आए कि अगर हम बोलना चाहते हैं, if we want to become professional English speaker, तो we must had enough exposure, like reading exposure, writing exposure, as I have already discussed things here. तो हमारे पास मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें पता होना चाहिए हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए. हम ऐसी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात नहीं कर सकते. हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो सकती है जब हमारे पास नॉलेज है उसका, जब हमारे पास हमें पता है कि हम क्यों बात कर रहे हैं. बिल्कुल, और उसके साथ साथ के मतलब आपकी जो ऑडियंस है उसके लेवल पे आगे बात की जाए. एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको पता होना चाहिए हु इज गोइंग टू लिसन टू यू. बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस जो है, अगर अडल्ट है, लेट्स सपोज अडल्ट्स आर गोइंग टू लिसन टू यू. बिल्कुल. So you must know the language. You must choose vocabulary according to those audience. अगर आप बच्चों को के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, you know that you are going to speak, you are going to talk your communication, start your conversation for the kids.
آپ کو پھر وہ اکارڈنگ ٹو کڈز لینگویج یوز کرنی ہے. کڈز جو ہے ان کے لیے آپ تھوڑا ہارش ورڈ نہیں یوز کر سکتے. آپ کی لینگویج میں آرڈر نہیں ہونا چاہیے. آپ کی لینگویج جو ہے جب آپ اڈلٹ سے کر رہے ہیں تو ریکویسٹنگ نہیں ہونی چاہیے, اپولوجیٹک نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں آپ کو بالکل سوٹیبل اور اپروپریٹ جو ووکیبلری یوز کرنی چاہیے. تو سو لسنرز میں گیٹ انفلوئنس اینڈ آٹومیٹکلی کنوینس ہو جائیں آپ سے. بالکل. اسی سوال میں سے ایک سوال ہے کہ جیسے آپ نے بھی ووکیبلری کی بات استعمال کی, تو ہمارے ہاں ایک اور بات بڑی یوز کی جاتی ہے کہ جب سوال کیا جائے کہ بھائی میں انگلش کیسے بول سکتا ہوں, وہ کہتا ہے یہ اپنی ووکیبلری پہ فوکس کریں. اب یہ ووکیبلری کو الیبوریٹ کریں کہ ہم اس پہ کیسے فوکس کر سکتے ہیں, اس پہ کیسے. یہ وہی بات میرے اسٹوڈنٹس نے میرے ساتھ کی تھی کہ ووکیبلری ہمارے پاس بہت کم ہے. تو ہوتا ہے ہمارے بچوں کے پاس ووکیبلری نہیں ہوتی, انہیں سب کچھ, اگر میں ان سے ٹینسز کی بات کرتی ہوں تو انہیں سارا طریقہ آتا ہے, فارمیٹ کیا ہے, ہمارے ہیلپنگ وربس کیا ہے, سب کچھ انہیں پتا ہوگا. لیکن جب انہیں کہا جائے کہ تھوڑا سا ورب چینج کر کے سینٹینس بنا کے ذرا مجھے بتائیں, تو وہ وہاں پر تھوڑے ہو جاتے ہیں پریشان, کیونکہ دے آر ناٹ ہیونگ انف ووکیبلری وچ از ایکچولی ریکوائرڈ ٹو اسپیک تھنگس. تو ہمارے پاس وہ میں نے پھر ان کے ساتھ شیئر بھی کی کچھ ووکیبلری. لیکن ووکیبلری جو ہے پھر بچوں کے ساتھ ٹیچر کو شیئر کرنی چاہیے, کیونکہ امپورٹنٹ ووکیبلری ہمیں مل جاتی ہے کیمبرج سے, وی کین ہیو دوز تھنگس. تو ووکیبلری بیسیکلی ساری, اگر ہمارے جیسے آپ نے افیکٹو کمیونیکیشن کی بات کی ہے, تو ووکیبلری آئی تھنک از اے نمبر 1 تھنگ وی مسٹ ہیو, آور اسٹوڈنٹ مسٹ ہیو. اینڈ ہمارے اسٹوڈینٹس کو اس کی طرف لانا ہمارے ٹیچرس کا کام ہے. تو آئی تھنک ٹیچرس کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ ووکیبلری بلڈنگ, ووکیبلری کے پہ بھی ان کے کوئز ہونے چاہیے ووکیبلری, تاکہ وہ تھوڑا سیریس ہو کے اس کو اس ایشو پہ بھی. بالکل. ہمارے ہاں یہ چھوٹا سا ٹرینڈ بن چکا ہے, جب تک کسی بھی چیز کو مارکس کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کیا جائے اسٹوڈینٹس بھی سیریس نہیں ہوتے. تو یہ چیز بھی لازمی ہو گیا. تو مطلب یہ جب ایک سوال یہ میرے دوست کی طرف تھا, اس نے کہا یہ لازمی پوچھے گا کہ اب دیکھیں وہ کہہ رہا تھا اگر میں انگلش بولنا چاہتا ہوں تو مجھے کن چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے, یہ لازمی پوچھیے گا, کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اب آنے والے جو وقت ہے اس میں یہ چیز بہت ساری فوکس کی جائے گی, چائنیز پہ, انگلش لینگویج پہ. بالکل. انگلش بولنا چاہتے ہیں تو کیا کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو کیونکہ آج کل کا جو چل رہا ہے جنریشن ہماری جو ہے, تو آئی پرسنلی ریکمینڈ مائی اسٹوڈینٹس ایز ویل ٹو واچ انگلش موویز ود سب ٹائٹلس. ٹھیک ہے. تو انگلش موویز اگر آپ سب ٹائٹلس کے ساتھ دیکھیں گے تو ایک تو بچے, مطلب ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہیں یونیورسٹی لیول کے بات کرتے ہیں, تو انٹرسٹ لے کے سنیں گے, دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھنے سے زیادہ اگر سب ٹائٹلز ہوں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ان کی لینگویج, میں نے خود دیکھی اپنے اسٹوڈینٹس, ان کی انگلش لینگویج اتنی اچھی امپروو ہوئی, ووکیبلری اتنی اچھی ووکیبلری یوز کرتے ہیں. تو آئی جسٹ کیم ٹو نو کہ وہ انگلش موویز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انگلش موویز میں اسپیشلی جو UK موویز ہوتی ہیں یا پھر چائنیز یا جو بھی موویز کر لیں, لیکن اگر انگلش سب ٹائٹلز ہیں تو اس میں وہ کافی اچھے ورڈ یوز ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ویسے بہت کم سننے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ انگلش موویز میں جب یوز ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ہمیں بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے, ان کی ریڈنڈنسی آتی ہے. تو کیا ہوتا ہے, اڈلٹ ہیں جو, جیسا کہ ہم بتاتے ہیں کسی کو بھی آئی جسٹ واچڈ اے مووی, تو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ورڈ ایسے تھا, تھوڑا سا ان کے اندر کیا ہوتا ہے وہ مائنڈ میں فٹ ہو جاتا ہے, کہیں سب کانشیس میں ورڈ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنی موویز انگلش دیکھیں گے سب ٹائٹلز کے ساتھ, وہ ووکیبلری آپ کے مائنڈ میں ایڈ ہوتی جائے گی. تو کبھی آپ کو ضرورت ہوگی کچھ, اگر آپ کو لگے کہ کہیں پہ کچھ ورڈ بولنا ہے تو آٹومیٹکلی سب کانشیس سے وہ باہر آ جاتا ہے. مطلب آپ کو مائنڈ سے فیل ہوتا ہے کہ آئی ہیو ہرڈ دس ورڈ سم ویئر, یا پھر آپ کے سامنے کوئی ٹیچر بولے یا پھر کوئی اور فیلو آپ کا بولتا ہے تو آپ کو یاد آتا ہے کہ یس میں نے یہ ورڈ کہیں سنا ہے, تو آپ یو جسٹ جمپ ٹو دا ورڈ. اچھا مس, اس میں ایک اور چیز ہے کہ جب بندہ نیو مطلب انگلش اسپیکر ہوتا ہے, مطلب اسٹارٹنگ کرتا ہے, تو وہ فرسٹ آف آل کیا کرتا ہے کہ وہ پہلے اپنے مائنڈ میں ایک سینٹینس کریٹ کرتا ہے, اس کے بعد وہ بولتا ہے. تو آیا کہ یہ جو سیکوینس ہے, یہ اسٹرکچر ٹھیک ہے کہ جسٹ مطلب جو ایک پرفیکٹ اسپیکر ہے یا پھر جو مطلب جسے آپ پروفیشنل اسپیکر کہتے ہیں, اس کی تھنکنگ بھی آیا کہ ایسی ہوتی ہے, وہ پہلے ایک سینٹینس کریٹ کرتا ہے, سٹرکٹ کرتا ہے, اور پھر کنسٹرکٹ کرتا ہے, اور پھر وہ آگے نیگوشیٹ کرتا ہے. بیسیکلی یہاں پہ پہلے میں بات کرنا چاہتی ہوں, آئی آلسو ریکمینڈ اسٹوڈینٹس, یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, جیسا کہ وی سی ڈریمس, ڈیفینیٹلی ہم اردو میں دیکھتے ہیں کچھ بھی جو بھی ہوتا ہے, لیکن میں ریکمینڈ کرتی ہوں ایٹ لیسٹ ڈریمس پہ چلے وی ڈونٹ ہیو, ہمارا وہ نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وی مسٹ ٹرائی ٹو تھنک ان انگلش. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم تھنکنگ کو اپنی انگلش میں کرنا ہے شروع ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں گے, کیونکہ ہر چیز جو ہے ٹرائی سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم انگلش سے اگر سوچنا شروع کر دیں, وی جسٹ اسٹارٹ تھنکنگ ان انگلش لینگویج,
تو کیا ہوگا آٹومیٹیکلی وہ جب تھنکنگ ہم بولیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ورڈز ہمارے سیکوینس میں باہر آ جائیں گے, کیونکہ مائنڈ سے جب ہم نے سوچنا ہے تو ہم نے یہی ورڈ سوچا تھا, ہم نے کسی جیسے یعنی آپ سے بات کرنی ہے تو مجھے کیا ورڈ بولنے ہیں, کیا لینگویج بولنے ہیں, کیا سینٹینس بولنا ہے, کس لیول پہ کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے مجھے آپ سے, تو وہ اگر میرے پاس تھنکنگ ویسی ہوگی تو ڈیفینیٹلی میرے ورڈز بھی تھوڑا میرا ساتھ دیں گے اسپیکنگ میں. بالکل تو ایسی ہی بات ہے. بچوں کو سوچنا چاہیے, انہیں کہنا چاہیے کہ ٹرائی ٹو تھنک ان انگلش لینگویج. کیونکہ ہمارے ہاں ایک اور بھی چیز ہے کہ جو مطلب انگلش بولتا ہے یا مطلب اس طرح کے لینگویجز بولتا ہے, بندے اس سے پرسیوڈ یا کنونس جلدی ہو جاتے ہیں. اٹ ایکچولی ہیپنس. کیا ہوتا ہے, اسٹوڈینٹس جو ہیں ویسے ہی انگلش ٹیچر یا پھر انگلش لینگویج بولنے والا جو ہوتا ہے اس دبدبے میں آ جاتے ہیں, اس سے تھوڑا سا انفلوئنس ہو جاتے ہیں. دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ ایکچولی. گڈ اس سینس میں ہو سکتے ہیں کہ بھی اگر میں اس سے انفلوئنس ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں تو کیوں نہ لوگ بھی مجھ سے ہوئے, مطلب میں بھی کوشش کرنا شروع کروں, میں بھی سوچنا شروع کروں, میں بھی لکھنا شروع کروں, میں پڑھنا شروع کروں, اپنا ایکسپوجر بلڈ کریں گے. اگر ایسا کوئی کہے کہ میں وداؤٹ ریڈنگ, وداؤٹ ہیونگ ایکسپوجر اینڈ ریڈنگ, وداؤٹ ہیونگ رائٹنگ اسکلز, میں کچھ بھی وداؤٹ ہیونگ تھنکنگ ایبلٹی ان انگلش لینگویج میں جسٹ بولنا شروع کر دوں, تو دیٹ از سم تھنگ ول نیور ورک آؤٹ. ٹھیک ہے, بالکل مس, یہ کمیونیکیشن اسکلز پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی. مطلب ایک جیسے میرا ایک جنرلی کویشچن ہے کہ جیسے ابھی حال ہی گزشتہ دنوں میں مطلب لینگویجز کا انٹرنیشنل ڈے منایا گیا, تو اب دیکھیں کہ ہمارے پاس فی الحال 3 لینگویجز جو کامن یوز ہوتی ہیں, اردو, انگلش, پنجابی, اور ساتھ میں عربک, اس لیے چونکہ وہ ہمارے قرآن پاک کی لینگویج ہے اس لیے. تو مطلب ان میں سے جو کوئی بھی زبان ہے, ایک ان کے لیے پنجابی کے لیے ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ یہ ولگر لینگویج ہے. یو ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایسا کچھ ہے لینگویج, کوئی بھی لینگویج اٹ سیلف ولگر ہوتی ہے؟ لسن, ویری گڈ پوائنٹ. اچھا, یہاں پہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ پنجابی, اردو, ٹرکش, مطلب ہم دنیا کی کوئی بھی لینگویج لے لیں, لینگویج کوئی ولگر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور نہ ہی کوئی لینگویج ایسی ہے جو اسٹیٹس بالکل جو ہے کرتی ہے, شو کرتی ہے. بات یہ ہوتی ہے ہر لینگویج میں. آپ دیکھیں ہماری انگلش لینگویج ہے, اس میں اگر کوئی ابیوسو لینگویج یوز کرتا ہے تو اٹ سیمس کوائٹ ہی از ایلیٹ کلاس ابیوسو پرسن. سو اٹ ہیپنز ایکچولی. تو انگلش ہو, اردو ہو, پنجابی ہو, ہم نے کیا کر دیا ہے. اب دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے پنجابی کا کہا ہے, اردو کا بھی اگر ہم ریلیٹ کریں کہ اردو لینگویج جو ہے وہ آپ کو زیادہ اسپیسیفکیشنز دیتی ہے. لائک اگر ہم چھوٹے بچے سے بات کرتے ہیں, ہم تم کیا لیتے ہیں, بڑے سے ہم آپ. یہ تھوڑی سی ہماری سیویلائز نیشن کی وجہ سے. لیکن انگلش جو ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے, تم ہے یا آپ ہے, یو. ٹھیک ہے, تو وہاں پر میں یہ کہوں گی کہ ولگیرٹی لینگویج میں نہیں آتی. ولگیرٹی ہر لینگویج کے اندر جو ورڈز, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیٹ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو پرسیو تھنگز, ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو یوز لینگویج. ہم نے کس طرح سے لینگویج کو لے کر چلنا ہے, بولنا ہے, یہ سب کچھ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور وہی بات, اگر سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو, اگر ہمارا ریڈنگ ایکسپوجر ہے, اگر ہمیں پتا ہے, ہمارے پاس نالج, انف نالج ہے ٹو اسپیک اور ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگس, تو آئی تھنک ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. بالکل, یہ بات ہے. اس میں مطلب ایسی ہی چیزیں جیسے بھی آپ نے مثال دی تم اور آپ کی, تو مجھے میرے گمان میں آتا ہے, اور مجھے یہ چیزیں بڑے اچھے طریقے سے یاد ہیں کہ جب میرے والد صاحب مجھے بلاتے ہیں نا, تو حالانکہ وہ میرے والد ہیں, وہ مجھے تم کر کے بھی بلا سکتے ہیں, لیکن یہاں وہ مجھے آپ کر کے بلاتے ہیں یا پھر وہ بیٹا جانی کر کے بلاتے ہیں. مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک تربیت میں بھی شامل ہے, اور جو ہمارا ہوم انسٹیٹیوشن ہے آئی تھنک وہ اس چیز پہ بہت کام کرتا ہے, جو آپ کی لینگویجز ہیں اس حوالے سے. بالکل وہی بات ہے, ہم اپنے سے چھوٹوں کو بھی رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے, اسپیشلی ہمارا جو ریلیجن ہے, وہ رسپیکٹ پہ بیس کرتا ہے. ہمیں ہر ایک سے جیسے کہ چھوٹوں کو شفقت سے پیش آؤ, بڑوں کا احترام کرو, تو وہ آٹومیٹک. لیکن انگلش لینگویج جو ہے ان چیزوں کی بات نہیں کرتی. لیکن ولگیرٹی کی جو بات تھی اس میں یہ ہے کہ لینگویج کا ولگیرٹی سے تعلق نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انگلش لینگویج کی طرف ہمارے اسٹوڈینٹس کو آنا چاہیے, کیونکہ اف وی وانٹ ٹو اسٹینڈ ود دا گلوب, ٹھیک ہے, ود ہول ورلڈ, اگر ہمیں اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کر آنا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اردو پنجابی کے ساتھ کہیں پہ نہیں لے کر جا سکتے. اور اسٹینڈرڈ انگلش کی میں بات کرنا چاہتی ہوں. بالکل, اسٹینڈرڈ انگلش, یو کے جو انگلش ہے ہمارے پاس, یو کے انگلش ہے ہمارے پاس, یو ایس انگلش ہے ہمارے پاس. لیکن وین وی ٹاک اباؤٹ تھنگز کہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ انگلش کون سی ہے, ہمارے بچے سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں کون سی انگلش یوز کرنی ہے. یو ایس کی کرنی ہے, کہ ہمارے پاس اب تو فیس بک لینگویج, واٹس ایپ لینگویج, ڈفرینٹ ایسے ورڈز آ چکے ہیں, سلینگ ورڈز آ چکے ہیں, ہمارے پاس کلیکول ایکسپریشنز ہیں. تو ہمیں ہمارے اسٹوڈینٹس کو ہمیں جو ہے
ہمارے اسٹوڈینٹس کو ہمیں اس طرف لانا چاہیے کہ اس کی طرف. اب دیکھیے میرا اسٹوڈنٹ ہے, کل کی بات ہے, تو آئی جسٹ انفارمڈ اباؤٹ کلیکل ایکسپریشن, سلینگ لینگویج, میں نے ڈسکس کی چیزیں, اور آفٹر دیٹ انہیں پتا چلا, ان سے میں نے کچھ بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میم یہ بہت اچھی انفو تھی. تو آئی جسٹ آسکڈ کہ کیا یہ انفو تھی, تو اینڈ ہی جسٹ ٹولڈ می کہ دس از ناٹ انفو, سوری میم, اٹ واز انفارمیشن. تو مجھے پتا چلا کہ یہ وہی بات ہے کہ ہمارے بچے اتنا یوزڈ ہو چکے ہیں. ایون ونس آئی واز چیکنگ سم تھنگ پیپر, تو اس نے لکھا ہوا تھا دیٹ واز ایسے, ہی جسٹ روٹ, اٹ واز کوائٹ فنی تھنگ, لائک برو, آئی جسٹ آسکڈ مائی برو ٹو لیٹس گو کیفے, میٹ. اس طرح کے ورڈز ہمارے اتنے کامن ہو چکے ہیں. ایون our teachers and like me, we always try to stop our students کہ اس طرح کے words definitely allowed نہیں ہیں. These are not standard words. These are actually slang things and we must avoid. بالکل. اسپیکنگ اچھی کرنی ہے, افیکٹو کمیونیکیشن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, دین وی مسٹ اوائڈ سچ کائنڈ آف سلینگ ایکسپریشن. بالکل, تھینک یو مس. جی تو ناظرین, آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا کمیونیکیشن اسکلز, اور مس ہیرا کریم نے اس پر بہت اچھے طریقے سے گفتگو کی, اور اس میں ہم نے ہر ایک چیز پہ بات کی کہ انگلش بولنا, اس میں بولنے میں کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں, اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں کنسسٹنٹلی. تو مس آپ اپنا لاسٹ اور ٹپس آپ اسٹوڈینٹس کو کیا دیں گے کہ آپ خود کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں, ان کے لینگویج کے حوالے سے اور اسٹینڈرڈ لینگویج کے حوالے سے؟ بالکل. دا فرسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو سے ہیئر, آئی وانٹ ٹو شیئر ود اسٹوڈینٹس کہ ٹرائی ٹو ریڈیوس یور فیئر بائی ناٹ ہیونگ شائنس. دا بیسک فیکٹر ہمارے اسٹوڈینٹس کے اندر شائنس, اور ٹیچر جو ہے اس پہ بہت کام کر سکتا ہے کہ ٹیچر مسٹ ٹرائی ٹو ریڈیوس اور ایٹ لیسٹ اوور کم. بچے کے اندر ابیلٹی کریٹ کرنی چاہیے کہ شائنس کو ختم کریں اپنی, ٹھیک ہے. مطلب شائنس آپ کی ختم جب تک نہیں ہوگی آپ نہیں بول سکتے. ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں اکثر بڑے اچھے گریڈز دیتے ہیں, بڑے ٹاپرز ہوتے ہیں, لیکن جب وین اٹ کمس ٹو پریزنٹیشنز تو دے جسٹ لوز, دے نیور گیٹ مارکس. وہ وہاں کھڑے ہوتے ہی جی وہ پھر میرے ساتھ ہوا کہ گرلس تھی اسٹوڈینٹس, ایون بوائز بھی سے ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں جی, دے جسٹ ڈونٹ اسپیک, ڈائس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کہتی ہوں ڈائس کو ہاتھ نہیں لگانا, سامنے آ جائیں, ٹھیک ہے. تو اس سے تھوڑا سا میرا پرپز انہیں ڈی موٹیویٹ نہیں بلکہ موٹیویٹ کرنا ہے. لیکن وہ پھر کہتے ہیں میم فلاں دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, لیکن کیونکہ سب نے دیکھنا ہے ڈیفینیٹلی. جیسے جب ٹیچر کھڑا ہوتا ہے تو اسٹوڈینٹس دیکھتے ہیں, تو آپ کھڑے ہیں پریزنٹیشن کے لیے, پریزنٹ کرنے کے لیے, تو آپ کو بھی سب دیکھیں گے. تو آپ نے اپنے اندر شائنس, میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ آپ جب بولتے ہیں when it comes to presentation, تو آپ کو سمجھنا چاہیے consider yourself a lion and the rest are just rats. بالکل. you are ہاری نال, آپ ہی سب کچھ ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو بیکاز اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لائف میں, اگر آپ اسپیکنگ کرنا چاہتے ہیں, اچھی اسپیکر بننا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا ہے. بالکل. یہ مس ہیرا کریم بہت شکریہ جو آج ہم نے کمیونیکیشن اسکلز کے ٹاپک پہ بات کی, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے کافی اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان حامد میر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اسپیشل نیڈس کی پالیسی میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ویل چیئر